ایک بار یہ واقعہ بی بی فاطمہ اور اما عائشہ کا ضرور سننا۔ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویاں ایک مکان میں جمع ہوئیں کہ حضور عائشہ کے پاس زیادہ وقت رہتے ہیں، ہمارے پاس نہیں۔ چنانچہ انہوں نے سیدہ فاطمہ کو بلایا اور یہ شکایت سنا کر ان کے بابا کے پاس بھیج دیا۔ بی بی فاطمہ جب بابا جان کے پاس گئیں تو اما عائشہ بھی وہیں موجود تھی۔ پھر حضرت فاطمہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایک دن آپ کی پیاری لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ازواج رسول میں سے ایک کے گھر تشریف لے گئی۔ آپ کچھ دیر وہاں رکیں تو دونوں خواتین کے درمیان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر چھڑ گیا۔ بی بی صاحبہ نے عرض کیا، اے خاتون جنت، ایک بات تو بتائیں۔ فرمایا، پوچھیں۔ عرض کیا، آپ کے بابا جان کو سارے صحابہ میں سے سب سے زیادہ کون سا پیارا ہے؟ حضرت فاطمہ یہ سوال سن کر مسکرا پڑیں اور فرمایا، عائشہ۔ بی بی صاحبہ نے پھر پوچھا، اور مردوں میں؟ سیدہ فاطمہ نے فرمایا کہ والد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ یہ بات حضرت فاطمہ نے کیوں ارشاد فرمائی؟ اس لیے کہ وہ جانتی تھی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ سے بے حد محبت فرماتے تھے، اور اس کا علم تمام صحابہ اکرام کو بھی تھا۔ یہی نہیں بلکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ کو بھی سیدہ عائشہ کی محبت کی تلقین فرمائی تھی۔ صحابہ اکرام کا یہ معمول تھا کہ جس دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام المومنین حضرت عائشہ کے پاس ہوتے تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بڑے ہدیے اور تحفے بھیجتے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ خوش ہوں، ہمارے لیے دعائے رحمت فرمائیں۔ ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہیں۔ آپ کا نکاح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل ہجرت مکہ مکرمہ میں ہوا تھا، لیکن کاشانہ نبوت میں ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں 2 ہجری میں آئی۔ حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ہی چہیتی زوجہ تھیں۔ فقہ و حدیث کے علوم میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج کے درمیان حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا درجہ بہت اونچا ہے۔ آپ پوری امت کی عورتوں سے زیادہ عالمہ، فاضلہ اور فقیہہ تھیں۔ صحابہ اکرام آپ کی بارگاہ میں آ کر مسائل پوچھا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام ازواج سے زیادہ محبوب تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے بے حد درجہ انسیت رکھتے تھے۔ چنانچہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی، یعنی لوگوں میں آپ کو زیادہ پیارا کون ہے؟ ارشاد فرمایا، عائشہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے فاطمہ، جس سے میں محبت کرتا ہوں کیا تم اس سے محبت نہیں کرو گی؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیوں نہیں؟ اس پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو اس عائشہ رضی اللہ عنہا سے محبت کرو۔ اور ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شہزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو مخاطب کر کے فرمایا، رب کعبہ کی قسم، تمہارے والد کو عائشہ بہت زیادہ محبوب ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی محبوبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی تمام عورتوں پر فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، عائشہ رضی اللہ عنہا کی تمام عورتوں پر ایسی فضیلت ہے جیسی کہ ثرید کی فضیلت تمام کھانوں پر ہے۔ اس حدیث کی وضاحت کرتے ہوئے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو ثرید سے اس لیے تشبیہ دی کیونکہ یہ عرب کے کھانوں میں سب سے افضل کھانا ہے، اور اہل عرب شکم سیری کے معاملے میں اس کھانے کو بہترین کھانا خیال کرتے ہیں، اور اس کھانے کو بہت سراہتے تھے جس کو گوشت کے ساتھ پکایا گیا ہوتا، اور مروی ہے، سید الطعام الحم، یعنی کھانوں کا سردار گوشت ہے۔ گویا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو تمام عورتوں پر فضیلت دی گئی ہے جیسے گوشت کو تمام کھانوں پر فضیلت حاصل ہے۔ حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مقام حر سے واپس آ رہے تھے۔ میں ایک اونٹ پر سوار تھی جو دوسرے اونٹوں میں آخر میں تھا۔ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہائے میری دلہن۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس قدر محبت تھی کہ جب حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ خوش ہوتی تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی خوش ہوتے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے بہت زیادہ محبت فرمایا کرتے تھے۔ حضرت ربیعہ بن عثمان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، تم مجھے مکھن ملی کھجور سے بھی زیادہ محبوب ہو۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، حمیرہ تم مجھے مکھن اور چھہارے ملا کر کھانے سے زیادہ محبوب ہو، اور مسکرا کر کہنے لگی، اللہ کے نبی آپ مجھے مکھن اور شہد ملا کر کھانے سے زیادہ محبوب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، حمیرہ تمہارا جواب میرے جواب سے زیادہ بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا عالم یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پس پردہ کو بھی پسند فرماتے تھے، اور جہاں سے آپ رضی اللہ عنہ ہڈی سے گوشت کھاتی، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی سے گوشت تناول فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، میں ہڈی سے دانتوں سے گوشت کھاتی تھی، حالانکہ میں حائضہ تھی۔ وہ ہڈی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر دیتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا دہن مبارک اس جگہ رکھتے جس جگہ میں نے رکھا تھا، اور میں پیالے میں پانی پی کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیالہ دیتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیالے میں اسی جگہ اپنا لب مبارک رکھتے جہاں سے میں نے پیا ہوتا۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے تو سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پیالے میں پانی پی رہی تھیں۔ آپ نے دور سے فرمایا، حمیرہ میرے لیے بھی کچھ پانی بچا دینا، تو سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے کچھ پانی پیا اور کچھ پانی بچا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے اور حضرت عائشہ نے پیالہ حاضر خدمت کر دیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ پیالہ ہاتھ میں لیا اور آپ پانی پینے لگے تو رک گئے اور سیدہ سے پوچھا، حمیرہ تم نے کہاں سے منہ لگا کر پانی پیا تھا؟ انہوں نے نشاندہی کی کہ میں نے یہاں سے پانی پیا تھا۔ تو پیارے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیالے کے رخ کو پھیرا اور اپنے مبارک لب اسی جگہ پر لگا کر پانی نوش فرمایا جس جگہ سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے پانی پیا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسینے میں شرابور پیشانی سے نکلنے والے نور کو دیکھ کر حیران ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کس بات پر حیران ہوں؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے آپ کی طرف دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس پیشانی کے پسینے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسینہ مبارک سے نکلتے ہوئے نور نے مجھے حیران کر دیا۔ بس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری طرف اٹھے اور میری دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا اور ارشاد فرمایا، اے عائشہ اللہ تعالیٰ تمہیں جزائے خیر دے، تم مجھ سے اتنی مسرور نہیں ہوئی جتنا میں تم سے مسرور ہوا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا اندازہ اس مکتوب سے بھی ہوتا ہے کہ امام ربانی حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، پہلے اگر میں کھانا پکاتا تو اس کا ثواب حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، حضرت حسین کریمین رضی اللہ عنہما کی ارواح مقدسہ کے لیے ہی خاص اصالِ ثواب کیا کرتا تھا اور امہات المومنین کا نام شامل نہیں کرتا تھا۔ ایک رات خواب میں دیکھا کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری جانب متوجہ ہوئے اور چہرہ انور دوسری طرف پھیر لیا اور مجھ سے فرمایا، میں عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر کھانا کھاتا ہوں، جس کسی نے مجھے کھانا بھیجنا ہو وہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر بھیجا کرے۔ اس وقت مجھے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توجہ نہ فرمانے کا سبب یہ تھا کہ میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو شریک طعام یعنی ایصال ثواب نہیں کرتا تھا۔ اس کے بعد سے میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بلکہ تمام امہات المومنین کو بلکہ سب اہل بیت کو شریک کیا کرتا ہوں اور تمام اہل بیت کو اپنے لیے وسیلہ بناتا ہوں۔ الغرض آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بحیثیت مثالی شوہر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بے حد محبت کرنا، آپ کو اٹھ کر بوسہ دینا، آپ سے پیار بھرے انداز میں گفتگو کرنا، آپ کے پس پردہ کو پسند فرمانا وغیرہ، ان سب انداز میں ہماری ازواجی زندگی کو بہتر انداز سے گزارنے کے سنہرے اصول پوشیدہ ہیں۔
بے شک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خلوت ہو یا جلوت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادات ہوں یا معاملات، الغرض آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کی ہر کوشش پر ہمارے لیے رہنمائی موجود ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ بے حد درجہ خوش و خلقی، حسن معاشرت کی عظیم مثالیں قائم کر کے گھریلو زندگی خوشگوار بنانے کے اصول بتا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت عائشہ سے اس طرح کا محبت پر انداز ہمیں گھریلو ناچاکیوں اور نفرتوں کے ستون کو ڈھانے اور ان سے چھٹکارا پانے کی دائمی اصول بتاتا ہے، جن پر عمل کر کے زوجین اپنے درمیان نفرتوں اور کدورتوں کے بیچ نکال کر محبت و الفت کے بیچ بو سکتے ہیں اور گھر کو امن کا گہوارہ بنا سکتے ہیں۔ آپ کا معمول تھا کہ گھر میں داخل ہوتے تو ازواج مطہرات کو الگ الگ اور انوکھے ناموں سے پکارتے۔ کبھی متعدد افراد موجود ہوتے تو اس کے لیے بھی نرالا انداز اختیار کرتے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ حضرت عائشہ کو کبھی یا عائش کہہ کر پکارتے، کبھی یا مفقدہ کہہ کر پکارتے، کبھی یا بنت صدی کہہ کر پکارتے، کبھی یا بنت ابی بکر کہہ کر متوجہ ہوتے، کبھی الحمیرہ کہہ کر بلاتے۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو دیگر خواتین بھی وہاں موجود تھیں، چنانچہ آپ نے عام اسلوب سے ہٹ کر مخاطب فرمایا کیف طیکم۔ حضرت عروہ سے روایت ہے کہ ایک بار حضرت عائشہ نے اللہ کے رسول سے شکوہ کیا کہ ہماری تمام سہیلیوں کی کچھ نہ کچھ کونیت ہے لیکن میری کوئی کونیت نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا کہ تم اپنی کونیت اپنی بہن اسما کے بیٹے عبداللہ کے نام پر رکھ لو۔ عروہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد سے آپ کی کونیت عبداللہ ہو گئی۔ اللہ کے رسول نے اس کی ترغیب دی کہ کھانا ایک ساتھ کھایا جائے اور ایک دوسرے کو اپنے ہاتھ سے لقمہ دیا جائے۔ ایک روایت میں ہے کہ تم جو بھی نیکی کا کام کرتے ہو اس پر تمہیں اجر ملتا ہے، یہاں تک کہ وہ لقمہ جو تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتے ہو اس پر بھی تمہیں اجر ملے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی ترغیب بھی دی ہے کہ بیویوں کے جائز مطالبات پورے کرنے کی کوشش کی جائے۔ جب کچھ کھائیں تو انہیں بھی کھانے پر ارشاد کر لیں اور جب اپنے لیے کپڑے بنوائیں تو ان کے لیے بھی بنوا دیا کریں۔ یہ زوجین میں محبت کے اضافے کا ایک اہم اصول ہے کہ دونوں ایک دوسرے کا اس قدر خیال رکھیں کہ جب وہ اپنے لیے کچھ کریں تو ان کو فوراً ہی اپنی شریک حیات کا خیال آ جائے اور اس طرح زندگی کو مزید خوبصورت بناتے چلے جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ازواج مطہرات کو خود سے بہت قریب رکھا۔ آپ بار بار ان کے ساتھ اپنائیت کا اظہار کرتے اور وہ بار بار اس اظہار کی طالب ہوتی۔ کبھی ایسا بھی ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ازواج مطہرات میں سے کسی کی گود میں سر رکھ کر لیٹ جاتے۔ حضرت عائشہ کی روایت ہے، ام المومنین عائشہ سے ہی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو روزے کی حالت میں بھی بوسہ لے لیا کرتے تھے۔ ان روایت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کے ساتھ تعلقات اور لگاؤ کا اندازہ بآسانی لگایا جا سکتا ہے۔ امہات المومنین بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنی ہی قربت اور لگاؤ محسوس کرتی تھی، چنانچہ وہ اللہ کے رسول کی ہر طرح سے خدمت کرنے اور آپ کا دل خوش کرنے کی کوشش کرتی۔ کبھی وہ اللہ کے رسول کے بالوں میں کنگھی کر رہی ہوتی اور کبھی وہ آپ کے ناخن تراش رہی ہوتی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول مسجد میں ہوتے تھے، وہیں لیٹے لیٹے میرے حجرے میں سر داخل کر دیتے تھے اور میں ان کے بالوں میں کنگھی کر دیا کرتی تھی۔ اللہ کے رسول کو خوشبو بہت پسند تھی۔ آپ کا معمول تھا کہ ہمیشہ خوشبو استعمال کرتے۔ ازواج مطہرات کو اس سے بڑی خوشی ہوتی۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے، کہتی ہیں کہ میں حالت احرام میں بھی اللہ کے رسول کے بالوں کے درمیانی حصے مانگ میں مشک کی چمک محسوس کرتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی تمام تر مصروفیات اور دوڑ و دھوپ کے باوجود دن رات میں ایک بار ضرور اس بات کی کوشش کرتے کہ ازواج مطہرات سے ملاقات کر لیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن اور رات میں ایک بار تمام ازواج مطہرات کے ہاں تشریف لے جاتے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ رات کا ایک بڑا حصہ رب کی عبادت میں گزارتے، لیکن خاص بات یہ ہے کہ جس طرح دن کی جدوجہد میں ازواج کی
حقوق متاثر نہیں ہونے دیتے، اسی طرح رات کی اس عبادت کی وجہ سے بھی ازواج کے حقوق متاثر نہیں ہونے دیتے۔ جس رات میں جس کی باری ہوتی وہ رات اس کی ہوتی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ بی بی عائشہ سے ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، کیا یہ ممکن ہے کہ آج رات تم مجھے اپنے رب کی عبادت کی اجازت دو؟ بی بی عائشہ نے کہا، رسول خدا، میں آپ کے ساتھ رہنا پسند کرتی ہوں، مگر آپ کی خواہش کی تکمیل بھی مجھے بہت محبوب ہے۔ میں نے آپ کو اجازت دی۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام بیویاں ایک گھر میں جمع ہوئیں اور آپس میں مشورہ کیا۔ یہ جب آقا ہمارے پاس تشریف لاتے ہیں تو صحابہ اکرام ہماری طرف اتنے تحفے نہیں بھیجتے جتنے کہ حضرت عائشہ کے ہاں تشریف فرماتے ہوئے بھیجتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بس انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور حضور تک یہ بات پہنچانے کے لیے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتخاب کیا۔ یہ جائے اور حضور کی بارگاہ میں عرض کریں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں سے فرمائیں کہ تحفے صرف میرے عائشہ کی طرف ہی ہوتے ہوئے نہ بھیجا کریں، بلکہ میں جس بھی بیوی کے ہاں قیام کروں تم ہر جگہ بھیجا کرو اور عائشہ کے دن کو مخصوص نہ کرو۔ چنانچہ حضرت ام سلمہ تمام ازواج کی طرف سے متفقہ طور پر نمائندہ بن کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی اور ساری بات جو ازواج کی متفقہ طور پر طے کی تھی حضور کی خدمت میں پیش کر دی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درخواست سنی تو جلال میں آگے اور فرمایا، اے ام سلمہ، مجھے عائشہ کے خلاف بات کر کے تکلیف نہ دیا کرو۔ تمہیں پتہ نہیں عائشہ کی کیا شان ہے؟ میں عائشہ کے پاس اس کے بستر میں بیٹھا ہوتا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھ پر وحی نازل فرما دیتا ہے، حالانکہ اور بھی میری بیویاں ہیں، کسی اور زوجہ کے بستر پر مجھے کبھی وحی نہیں آئی۔ حضرت ام سلمہ نے جواب لیا اور بغیر کوئی مزید بات کیے خاموشی سے واپس لوٹ آئیں۔ ازواج نے پوچھا، اے ام سلمہ سناؤ کیا ہوا؟ حضرت ام سلمہ نے فرمایا، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری بات سنی اور یہ جواب ارشاد فرمایا۔ ازواج نے پھر مشورہ کیا اور یہ طے کیا، کیوں نہ ہم ایسی شخصیت کو حضور کے پاس بھیجیں جس کی بات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹالنا پسند نہیں کریں گے۔ چنانچہ انہوں نے حضور کے لخت جگر حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا سوچا اور انہیں پیغام بھیج کر بلوا لیا۔ حضرت فاطمہ تشریف لائیں تو تمام ازواجہ پاک نے سیدہ کو تفصیل سے بات بتائی اور عرض کیا، بیٹی آپ اپنے بابا کی بارگاہ میں جائیں اور ہماری طرف سے یہ درخواست پیش کریں، ہمیں امید ہے حضور آپ کی بات نہیں ٹالیں گے اور ہمارا کام بن جائے گا۔ ام المومنین کی بات سن کر حضرت فاطمہ انکار نہ کر سکیں اور اپنے بابا حضور کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے تیار ہو گئیں۔ سیدہ کو بتایا گیا کہ آپ کے پیارے بابا جان اس وقت حضرت عائشہ کے یہاں تشریف فرما ہیں۔ بس حضرت فاطمہ وہاں چلی اور حضرت عائشہ کے حجرے میں تشریف لے گئیں۔ آپ حجرے میں داخل ہوئی تو دیکھا اما عائشہ صحن میں کچھ کام کر رہی ہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر تشریف فرما ہے۔ حضرت عائشہ نے سیدہ کو دیکھا، اپنا کام چھوڑ کر آپ کی طرف بڑھی اور سلام و دعا کے بعد آنے کی وجہ پوچھی۔ سیدہ نے فرمایا، میں بابا جان سے ملنے آئی ہوں۔ حضرت عائشہ نے کہا، میں دیکھتی ہوں آپ کے بابا جان کہیں سو تو نہیں رہے؟ حضرت عائشہ یہ کہہ کر کمرے میں داخل ہوئی تو دیکھا سرور کائنات جاگ رہے تھے۔ آپ نے عرض کیا کہ آقا آپ کی پیاری بیٹی فاطمہ آئی ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان کو اندر بھیج دو۔ حضرت فاطمہ اندر داخل ہوئی تو حضور نے بڑی شفقت سے آپ کو اپنے پاس بٹھایا اور فرمایا، بیٹی کیسے آنا ہوا؟ عرض کیا، بابا جان آپ کی ازواج کی طرف سے ایک درخواست لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ حضور نے دریافت فرمایا تو آپ نے عرض کیا، بابا جان جب آپ اما عائشہ کی طرف تشریف فرما ہوتے ہیں تو صحابہ اکرام بڑے تحفے اور ہدیے بھیجتے ہیں، جبکہ آپ کسی دوسری زوجہ کے ہاں تشریف فرما ہوتے ہیں تو پھر بہت کم تحفے اور ہدیے بھیجے جاتے ہیں۔ آپ صحابہ اکرام کو حکم دیں یہ تفریق نہ کیا کریں، بلکہ آپ جہاں بھی ہوں وہیں تحفے بھیجا کریں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، میں یہ ساری گفتگو سن رہی تھی مگر میں خاموش تھی۔ بیٹی کی بات سن کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری پیاری بیٹی جس سے میں محبت کرتا ہوں کیا تو اس سے محبت نہیں رکھتی؟ سیدہ نے عرض کیا، ابو جان بالکل میں اس سے محبت کرتی ہوں۔ پھر فرمایا، بیٹی پھر عائشہ سے پیار کیا کرو، عائشہ سے محبت کیا کرو کیونکہ میں عائشہ سے پیار کرتا ہوں۔ سیدہ فاطمہ یہ ارشاد سن کر واپس لوٹ آئیں اور تمام بات ازواج مطہرات کو بیان کرتی اور دوستو اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ کو اما عائشہ سے محبت کی تلقین خود نبی رحمت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی تھی۔ پھر بھلا کیسے یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ سیدہ فاطمہ اور بی بی عائشہ کے درمیان نفرت کے تعلقات تھے؟
اب ذرا حضرت عائشہ کی سیدہ فاطمہ کے لیے الفاظ ملاحظہ کریں۔ آپ فرماتی ہیں، میں نے کسی کو نہیں دیکھا جو عادت مبارکہ میں نے اس سیرت کے لحاظ سے چلنے پھرنے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، بات کرنے میں حضور علیہ السلام کے ساتھ حضرت فاطمہ زہرا سے زیادہ مشابہ ہو۔ حضرت فاطمہ حضور کی خدمت میں تشریف لے جاتی تو میرے آقا اپنی بیٹی کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے، پیشانی چومتے اور پھر اپنے مجلس میں اپنے پاس پیار سے بٹھا لیتے۔ دعا ہے اللہ عز و جل ہمیں ان دونوں عظیم ہستیوں کی عزت و توقیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے صدقے ہمیں بھی ہدایت کاملہ نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میری مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔